السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات اختیاری کے دوسرے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اسلامی تہذیب کے عوامل۔ عوامل سے مراد ہے بنیادی عقائد۔ بنیادی عقائد میں کیا چیز آتی ہے جس کو ہم ایمان الفصل میں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ توحید یہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا۔ اسلامی تہذیب کا پہلا عقیدہ اللہ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا۔ دوسرے نمبر پر رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ وہ تمام برحق نبی تھے اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تیسرے نمبر پر ہے آخرت، اور آخرت کا مطلب یہ ایک جہان جس میں ہم اس وقت ہیں، مرنے کے بعد ایک اور جہان ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، اور پھر جب قیامت برپا ہوگی تو تیسرا ایک بڑا جہان شروع ہوگا جس کو آخرت کہتے ہیں۔ جیسی زندگی انسان نے گزاری ہوگی تو اس کا حساب کتاب انسان کو دینا ہوگا، اس کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ نوری مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جس مقصد اور کام میں لگا دیا ہے تو اس کو کما حقہ ادا کرتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں نازل فرمائے، جن میں سے بڑی کتابیں 4: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور کچھ چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کا نام دیا جاتا ہے، جن میں آدم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت شیس علیہ السلام کے صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے شامل ہیں۔ اس کے بعد آج کا جو سبق ہے بیٹا، وہ ہے اسلامی تہذیب کے عناصر، یعنی ارکان اسلام۔ عوامل سے مراد بنیادی عقائد، اور عناصر سے مراد ہیں ارکان اسلام۔ عقیدہ سب سے پہلے بنانا ضروری ہے۔ عقیدہ بننے کے بعد کیا جانے والا ہر عمل اس کی ایک اہمیت ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور زندگی کے آخری 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ابتدا جو 40 سال کی عمر میں ابتدا ہوئی، تو آپ نے کس چیز کی دعوت دی؟ سب سے پہلے عقیدے کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک مان لو، اور اپنی رسالت کی گواہی کی طرف بلایا۔ تو سب سے پہلے عقیدے پر محنت کی، اور ہر نبی کا یہی مشن ہوتا تھا کہ سب سے پہلے امت کو عقیدے کی دعوت دیتے، ان کا عقیدہ ٹھیک کرتے۔ اب ارکان اسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ کلمے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ جو ارکان اسلام ہیں یہ تو بہت بعد میں فرض ہوئے۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیجئے۔ نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال ہوئی اور آپ معراج پر تشریف لے گئے تو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ اب نماز کتنے سال، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس کے 11 سال بعد نماز فرض ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد اگر ہم زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تب جا کر فرض ہوتی ہے دوسرے سال میں۔ اور اسی طرح اگر ہم روزوں کو دیکھتے ہیں تو روزے بھی مدینہ منورہ آمد کے بعد فرض ہوتے ہیں،
یعنی پہلے سال روزے فرض ہوئے، اور اسی طرح اگر حج کو دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت بعد میں فرض ہوئی، یعنی مدینہ منورہ آنے کے 8 سال بعد جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اگلے سال جو ہے حج فرض ہوا۔ تو ارکان اسلام میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو کلمہ ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اس کلمے کے 2 اجزاء ہیں، ایک توحید کا اقرار کرنا اور دوسرے نمبر پر رسالت کا اقرار کرنا۔ اکیلے توحید کا اقرار کرنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، اور نہ ہی توحید کے اقرار کرنے کی وجہ سے اور باقی سب چیزوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر رسالت کو انسان مانگے اور رسالت کو ماننے کے باوجود توحید کا انکار کرتا ہے تو بھی اس کا ایمان کامل نہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں۔ اللہ کی پہچان بھی تب ہوتی ہے جب انسان رسالت کو مانتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے۔ تو کلمے کے 2 اجزاء ہیں، جس کو کلمہ شہادت کہہ لیں، کلمہ طیبہ کہہ لیں، دونوں میں 2 چیزوں کی گواہی ہے۔ کلمہ طیبہ کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور کلمہ شہادت میں بھی اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو اس میں بھی اس چیز کی گواہی دی جا رہی کہ اللہ کے علاوہ عبادت کی کوئی لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، یا ابتدائی طور پر مسلمان کے گھر میں جیسے ہم پیدا ہوئے، تو بالغ ہونے کے بعد جو پہلا فرض اللہ کی طرف سے انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز، اور 5 وقت کی نماز ایک آدمی اگر غیر مسلم ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ابھی اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز ابھی اس کو یاد نہیں کہ نماز کے اندر کیا کیا پڑھتے ہیں۔ تو اگر وہ ایک جماعت میں شریک ہو جاتا ہے یا نماز کے اوقات میں وہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور بندگی بجا لاتا ہے، تو جیسے ارکان نماز ہیں جب وہ ادا کر لیتا ہے تو یوں سمجھیں گے کہ اس نے اپنی حاضری مکمل کر دی۔ اس لیے پہلے نمبر پر ہر امیر اور غریب پر نماز فرض ہوتی ہے، اور اس سے کسی کو استثناء نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ہے، لاچار ہے، جس حال میں بھی ہے، اور اس کو جو ہے اشارے سے بھی اگر نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تب بھی اس پر نماز فرض ہے۔ اب نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر اہمیت کو اجاگر کیا گیا، بے شمار جگہوں پر اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون فرمایا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں فرمائی، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بے شمار فضائل ارشاد فرمائے۔ اب نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا چیز ہے؟ تو چند چیزیں ایسی ہیں بیٹا جن کو شرائط نماز کہتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شرائط نماز سے کیا مراد ہیں؟ نمبر 1، اپنے جسم کا پاک ہونا، کہ وضو نہیں تو وضو ہونا چاہیے، غسل کی حاجت ہے تو غسل کیا ہوا ہونا چاہیے، جسم کا نجاست خفیفہ اور غلیظہ سے پاک ہونا، حقیقی اور حکمی نجاست سے انسان کا پاک ہونا۔ اب پہلے نمبر پر کیا ہے؟ جسم پاک ہو، دوسرے نمبر پر ہے کپڑے پاک ہوں، یہاں تک کہ جو زیب تن انسان نے لباس کیا ہوا ہے، ٹوپی سے لے کر سوکس تک، دوپٹہ بیٹی نے لیا ہوا ہے دوپٹہ، یعنی جو بھی کپڑے ہم نے پہن رکھے ہیں وہ سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ دوسری شرط ہے نماز کے لیے۔ تیسری شرط ہے سطر کا ڈھپا ہونا اور سطر کا ڈھانکنا، یہ تیسری نماز کی شرط ہے۔ سطر کا ڈھانکنا مرد کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کے لیے یہ سطر ہے۔ نماز کی حالت میں اتنا حصے کو اگر نہیں ڈھانپے گا، بلا عذر اس میں سے کچھ جگہ جو ہے ننگی رہے گی تو نماز نہیں ہوگی۔
اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم جو ہے وہ سطر میں داخل ہے، ہاں ہتھیلیاں اور چہرہ اور پاؤں یہ جو ہے ننگے رکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آگے والا جو شرط ہے نماز کی، تو جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، سطر ڈھکا ہوا ہو، جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اگر وہ جگہ پاک نہیں ہوگی تو بھی انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی شرط جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ ہونا۔ اگر تو انسان بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں پہنچا ہوا ہے تو وہاں پر تو عین قبلہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے کہ بالکل بیت اللہ شریف کا جو ایک کمرہ نما اللہ کا گھر بنا ہوا ہے تو اس کے چار کونوں میں سے کسی نہ کسی طرف انسان کا سیدھ میں رخ ہوگا تو اس کی نماز ہوگی۔ ہاں، جو آفاقی ہیں، باہر سے لوگ ہیں، دوسرے ممالک سے ہیں، وہ نماز کے وقت ان کا قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے کہ ان کے ملک سے کس طرف جو ہے قبلہ ہے تو اس طرف وہ رخ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو اتنا ان کے لیے کافی ہے، یوں سمجھیں گے کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا۔ اگرچہ تھوڑا بہت فرق بھی ہوگا تو ان کی نماز قبول ہے۔ تو جو تو بیت اللہ شریف کے پاس موجود ہے انسان، اس کے لیے عین قبلہ کی طرف جو ہے رخ کرنا ضروری ہے، اور جو باہر کسی اور ملک میں رہ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس ملک سے جس سمت میں قبلہ واقع ہے تو اس طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح نماز کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو، جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں اس نماز کا وقت ہو۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہوگا تو وہ فرض ادا نہیں ہو رہا بلکہ وہ قضا اس کی شمار ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ تو ادا کرنے کے لیے نماز کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت دیا گیا ہے، فجر کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں، ظہر کب سے کب تک پڑھ سکتے ہیں، عصر مغرب عشاء کب سے کب تک پڑھتے ہیں، تو یہ اس کا ٹائم ہے۔ اسی طرح شرائط نماز میں سے ایک نیت کرنا ہے، نیت کرنا بھی فرض ہے۔ اب نیت سے مراد کیا ہے کہ ایک ہم زبان سے بھی نیت کرتے ہیں اور ایک اسی طرح جو ہے نیت ذہن اور دماغ میں ایک بات ہمارے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، ظہر کے پڑھ رہا ہوں، عصر کے پڑھ رہا ہوں، تو یہ چیز اتنی بات کا اظہار ہونا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، یہ اتنا اظہار کرنا یہ فرض ہے۔ اور زبان سے جو ہم ادا کرتے ہیں یہ مستحب ہے، اگر ہم ایسے کہہ لیں تو اچھا ہے، اور اگر نہیں کہہ سکے تو بھی نماز پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بعض دفعہ نماز کی نیت کرتے ہوئے ہم نے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور نام عصر کا لے لیا، لیکن ذہن میں وہی ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھی ہماری وہ ظہر کی نماز ادا شمار ہوگی، اس لیے کہ زبان سے ادا کرنا یہ مستحب ہے، اصل نیت اور ارادہ جو انسان کے دل دماغ میں ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے یہ شرائط ہیں جو نماز سے پہلے ہونا ضروری ہیں۔ اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر ڈھانپا ہوا ہونا، قبلے کی طرف رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، اور اسی طرح دل کے اندر نماز کی نیت کرنا۔ یہ ہیں شرائط نماز۔ ارکان نماز کیا ہیں؟ یہ نہیں جن کو فرائض نماز بھی کہتے ہیں، نماز کے اندر جو چیزیں بجا لانا، ادا کرنا جن کا فرض ہے وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 تکبیر تحریمہ، نمبر 3 قرات۔ یہ 3 فرض ایسے ہیں جو کھڑے ہونے کی حالت میں ہم ادا کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ، قیام اور قرات۔ قرات سے مراد ہے الحمد شریف اور ساتھ کوئی سورت مبارکہ پڑھنا یا چند آیات پڑھنا، کم از کم چھوٹی ہے تو 3 آیات یا بڑی ہے تو 1 آیت پڑھ لینا، تو اس کو قرات کہتے ہیں۔ یہ 3 فرض ہیں جو کھڑے ہونے کی حالت میں ہم نماز کے اندر ادا کرتے ہیں۔ چوتھا فرض نماز کے لیے ہے رکوع کرنا، 5واں فرض ہے سجدہ کرنا، 6واں فرض ہے آخری التحیات قاد آخرہ جس کو کہتے ہیں، یہ بیٹھنا۔ یہ نماز کے 6 فرض ہیں۔ تو باقی نماز کی شرائط اور فرائض کے بعد اس کو 5 وقت جو ہے اپنی زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، جو کمی کوتاہی سستی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور مسلمان کے اندر فرق کرنے والی نماز ہے۔
کہ کافر بھی ہماری طرح زندگی گزار رہا ہے، مسلمان بھی اس طرح زندگی گزار رہا ہے، لیکن مسلمان کیا ہے، وہ نماز کا وقت آتا ہے تو سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف۔ اور ایک اور فرق مسلمان اور کافر کا یہ بتلایا گیا کہ کافر اپنے کاموں کی ترتیب جو ہے وہ کھانے کے حساب سے رکھتا ہے کہ بریک فاسٹ ناشتے کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، رات کے کھانے سے پہلے میں نے یہ کرنا ہے۔ تو اپنی دنیا کے کاموں کی ترتیب کافر کس لحاظ سے کرتا ہے؟ اپنے کھانے پینے کے لحاظ سے کرتا ہے، لیکن مسلمان اپنے کاموں کی ترتیب نمازوں کے حساب سے کرتا ہے کہ ظہر سے پہلے تک میں یہ کام کر لوں گا، ظہر کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، عصر سے پہلے یہ کر لوں گا، یہ بعد میں یہ کرنا ہے، مغرب کے بعد عشاء سے پہلے، یعنی اپنے تمام کاموں کی ترتیب مسلمان کیا کرتا ہے؟ نماز کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز جو ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بیٹا دیکھیں، تیسرے نمبر پر ارکان اسلام میں سے ہے روزہ۔ روزہ بھی جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تب فرض ہوا، اور شروع میں جب روزہ فرض ہوا تو روزے کا وقت زیادہ تھا، یعنی افطاری کے وقت افطار کیا، اس کے بعد جب تک جاگ رہے ہیں اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں، جب ایک دفعہ آنکھ لگ گئی تو اس کے بعد روزے کا وقت شروع ہو گیا، کل شام تک پھر آپ کچھ نہیں کھا پی سکتے، بے شک سحری کے وقت اٹھ بھی جاتے ہیں تب بھی اس وقت کھا پی نہیں سکتے۔ کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے امت پر یہ کام بہت مشقت والا گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ صبح سحری تک کھانے پینے کی اجازت دے دی۔ اب روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے 3 چیزوں سے رکنے کا، کھانے سے، پینے سے اور انسانی خواہش پوری کرنے سے، بیوی کے پاس جانے سے رکنے کا نام کیا ہے؟ یہ روزہ ہے۔ اب روزے کے وقت کتنا ہے؟ رمضان المبارک کا جو ہے 1 مہینہ یہ روزے کے فرض ہونے کا وقت ہے۔ ہاں البتہ ان دنوں میں اگر کوئی آدمی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو بعد میں اس کی قضا وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی سفر پر گیا ہوا ہے، سفر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو بعد میں اس کی اتنے دنوں کی جتنے دن کا وہ روزہ رہ گئے ہوں گے اس کے، تو ان کی وہ قضا کرے گا۔ اور اسی طرح روزے کے اندر روزے کے دیگر احکام جو ہیں، جیسے انسان صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے، تو اسی طرح غلط بولنے سے، غلط سوچنے سے، غلط دیکھنے سے، یعنی صرف یہ نہیں کہ انسان کھانے پینے سے رک جائے، ہر برے اور غلط کام سے رک جائے، تو یہ ہے کامل انسان کا روزہ۔ روزے کے بعد جو اللہ کی طرف سے ایک رکن دیا گیا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اب دیکھیں، نماز ایسا حکم ہے جو غریب امیر سب کے لیے ہے، مسافر کے لیے ہے، مقیم کے لیے ہے، بیمار کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ اور اس کے بعد جو روزہ ہے اس میں چند ایک استثناء ہے، بیمار ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، مسافر ان دنوں میں نہ رکھے۔ اس کے بعد تیسرا حکم ہے زکوٰۃ دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور مال اتنا ہو جو نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس آدمی کو شریعت امیر کہتی ہے، تو اس کو 1 سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب امیر اور غریب کا شریعت میں تصور کیا ہے؟ چاندی کے لحاظ سے جس آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے سونا چاندی کی شکل میں، یا اس کے علاوہ سامان تجارت کی شکل میں اس کے پاس موجود ہے، تو ایسے آدمی کو شریعت امیر کہتی ہے۔ 52.5 تولے کی آج کل کے لحاظ سے کوئی 60-70 ہزار اس کے لگ بھگ تولے کا ریٹ معلوم کر کے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ کتنی قیمت بنتی ہے۔ اسی طرح چاندی کے لحاظ سے تو ہے 52.5 تولے اس کے پاس چاندی ہو یا اتنی رقم کا مال ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض بنتی ہے۔ اور سونے کے لحاظ سے 7.5 تولے سونا اس کے پاس ہونا چاہیے تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد رقم ہے، تو اب ان سب کو ملا کر چاندی کی طرف کنورٹ کر کے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال اس کے پاس ہے تو یہ امیر ہے، اگر اس سے کم ہے تو وہ غریب ہے۔ اب یہ آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کتنی دے گا؟ تو زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب مقرر ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ 40واں حصہ اس کو کہہ لیں یا 2.5% کہہ لیں۔ 40,000 ہے تو 1,000، 40 لاکھ ہے تو 1 لاکھ اس کی زکوٰۃ۔
اور اسی طرح اگر ایک 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اور 1,00,000 ہے تو 2,500 اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، جس کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو اس کو بھی جیسے 10ویں کلاس میں آپ بچے پڑھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے، للفقراء فقیر لوگوں کو، مسکین لوگوں کو۔ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو لیکن اتنا نہ ہو جس کو شریعت امیر کہے۔ امیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم ہو، اور جس کے پاس اس سے کم ہے تو وہ شریعت کی نظر میں غریب تصور کیا جاتا ہے۔ اب فقیر جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، اور مسکین ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ تیسرا مصرف جو لوگ حکومت کی طرف سے عشر زکوٰۃ کمیٹی کا کام کرتے ہیں، وصول کرتے ہیں، تو ان کی تنخواہ اس میں سے دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، ایک آدمی نیا مسلمان ہوا ہے، امیر بھی ہے، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے، اس کو جو ہے اسلام کی طرف پختہ کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے ہم کیا ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ شریعت کے شروع میں تھا، بعد میں اس کی ممانعت ہے۔ اب اس وقت جو ہے اپنی خوشی سے جو مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے بہت اچھی بات ہے، اور کسی کو لالچ نہیں دے سکتے ہم۔ اس کے بعد ہے والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں۔ یہ بھی اب ختم ہو چکا کہ اب جو جنگی قیدی ہیں ان کے ساتھ جنگی قیدیوں والا ایک سلوک کیا جاتا ہے، پہلے کی طرح غلام اور باندی نہیں بنائے جاتے، اس لیے یہ بھی مصرف اب ختم ہو چکا۔ والغارمین، جو آدمی مقروض ہو گیا ہے تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا قرض اتار سکے، اگرچہ اس کے پاس پیسے بھی موجود ہیں اور اس نے قرض بھی دینا ہے، لیکن پیسے اتنے نہیں کہ وہ قرض دینے کے بعد بھی بچ جائے۔ اس کے پاس پیسے ہیں 1,00,000 روپے اور قرض اس نے 2,00,000 دینا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اسی طرح جو آدمی اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے کام کے لیے لگا ہوا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گیا ہوا ہے، یا دین کے کسی ایسے شعبے میں لگا ہوا ہے کہ جو اگر کمانا چاہے کما تو سکتا ہے لیکن اس سے دین کے کام کا حرج ہوگا، تو جیسے طلباء ہیں دینی مدارس میں پڑھنے والے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور اسی طرح جو مسافر ہیں، اگرچہ گھر میں اس کے پاس پیسے موجود ہیں، سفر میں اس کی جیب کٹ گئی ہے، خرچہ ختم ہو گیا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ میں سے اس کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بیٹا 5ویں نمبر پر ہیں ارکان اسلام میں سے حج۔ حج زندگی میں انسان پر ایک بار فرض ہے، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، آنے جانے کا خرچ، ویزا اور جتنے بھی معاملات ہیں، اور یہاں تک کہ بیوی بچوں کے لیے بھی ان کا خرچہ جو ہے جتنا وقت کے لیے وہ جائے گا اتنی دیر کا خرچہ ان کے لیے بھی دے کر جائے، تو ایسے آدمی پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان حج پر طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود حج نہ کرے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مر جائے یا وہ کیا ہے عیسائی ہو کر مرے۔ اور جو انسان ایک حج ادا کرتا ہے وہ اپنا فرض ادا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 حج زندگی میں کر لے تو اس نے ایک اپنا فرض ادا کیا، دوسرا اس نے جو ہے قرض دے دیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اور اگر زندگی میں 3 حج کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو حج ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس کو پاک فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حج کے بھی کچھ ایام ہیں، کچھ ماہ شمار کیے جاتے ہیں، اور کچھ اس کے بھی احکام ہیں، جن میں سے جو حج کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں وہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔
یہ 3 مہینے، اگر اشہر حج کا کوئی کویسچن آ جاتا ہے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، تو وہ 3 مہینے لکھے جاتے ہیں: شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ اور اگر ایام حج پوچھا جاتا ہے تو ایام حج 5 ہیں: 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج۔ ان 5 دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے: 9، 10، 11، 12 اور 13۔ ان میں حج کے تمام ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک احرام باندھنا، یعنی سلے ہوئے مرد کے لیے کپڑے اتار دے اور 2 چادریں، ایک نیچے پہن لے اور ایک اوپر لے لیں۔ اور اسی طرح بیت اللہ شریف، اللہ کے گھر کے 7 چکر لگانا، طواف کرنا، صفا مربع پر جانا، 7 چکر لگانا اس کے۔ اور اسی طرح 3 میدان ہیں جن میں جانا: عرفات میں 9 ذی الحج کو جانا، پھر مزدلفہ میں 10 اور 9 کی درمیان والی رات کو جانا، اور پھر اس کے بعد 10 تاریخ کو پھر دوبارہ مینا میں آنا، اور مینا میں 10، 11، 12 اور 13 تاریخوں کو رہنا۔ یہاں پر قربانی کرنا، یہاں پر ٹینٹ کروانا، یہاں پر شیطانوں کو کنکر مارنا ساتھ ساتھ ہر شیطان کو۔ تو یہ دیگر احکام ہیں۔ اور اسی طرح طواف زیارت کرنا، اور آخر میں طواف الوداع، طواف وداع کرنا۔ تو یہ حج کے ارکان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسے اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق سے نوازا ہے، ارکان اسلام کو بھی کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو 5 وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگر مال دے تو حج کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔